علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. تمام حضرات ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. واجب الاحترام قابل عزت تکریم محترم مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ کریم مالک نے اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی. اس میں نہ ہماری کوئی طاقت ہے نہ ہمارا کوئی کمال ہے، توفیق الہی ہوتی ہے. انسان نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے طاقت ملتی ہے تو انسان گناہ سے بچتا ہے. نہ اپنی طاقت سے نیکی کر سکتا ہے نہ ہی اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہے. اور ایمان دین کی مجلس اور اس کی بات کو جتنا توجہ سے محبت سے سنا جائے اللہ عمل کی توفیق دیتے ہیں. جتنا ادب احترام کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ دین کی بات کو سنا جائے اللہ اس کا پورا پورا نور نصیب فرماتے ہیں. اور ایمان کی باتیں ایمان والوں کو نفع دیتی ہیں. ایمان کے مذاکرے انسان کی ایمانی قوت کو جلا بخشتے ہیں. آج یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے. انسانی زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. انسان غیر محسوس طریقے سے اپنی زندگی سے دور موت کے قریب جا رہا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان دنیا سے دور اور موت کے قریب ہو رہا ہے. ہفتہ دن سے ہفتے بن رہے ہیں، ہفتے سے مہینے بن رہے ہیں اور مہینوں سے سال بن رہے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے میری عمر بڑھ رہی ہے، میری زندگی ترقی کر رہی ہے. در حقیقت ترقی نہیں ہے، وہ در حقیقت انسان اپنے سفر اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا ہے. سال گزر گیا کہتے ہیں جی نیا سال آ گیا ہے. سال گزرتے رہیں گے، ہفتے گزرتے رہیں گے، دن گزرتے رہیں گے. انسان رفتہ رفتہ غیر محسوس طریقے سے اپنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے.
اور انسان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اس دن یکم محرم الحرام کو سسر رسول داماد حیدر علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلام میں جتنی یہ عبقری شخصیات آئی ہیں، ان کی سیرت امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جن صفات سے نوازا تھا، وہ صفات اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور روئے زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ امتیاز دیا ہے کہ انہی کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ مالک نے کھلا رکھا ہوتا، تو عمر میں وہ صفات موجود ہیں کہ عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر اور باقی صحابہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور عمر نبی کی مراد ہے۔ عمر وہ واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی دعا میں مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما۔ اور اللہ پاک نے حضرت عمر کو اسلام کی بلندی اور اسلام کی شان کے لیے بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت عمر سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور حضور پاک کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ تھا۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی۔ حضرت حفصہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، یعنی نبی کا اور عمر کا رشتہ سسر اور داماد کا رشتہ ہے۔ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، باروق تھے، شخصیت میں اتنی سنجیدگی تھی کہ پہلی دفعہ دیکھنے والا آدمی حضرت عمر کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے بلندی عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، اتنی اونچی شان کے مالک تھے کہ کفر حضرت عمر سے کپ کپاتا تھا، لرزتا تھا۔ ایک کافر نے ایک مسلمان سے کہا کہ ہم 2 مرتبہ 2 آدمیوں کے مسلمان ہونے سے بہت پریشان ہوئے اور گھبرائے۔ ایک سید الشہداء حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر دور سے آ رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا، اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اللہ کے نبی کو آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بھی نیام سے باہر ہے اور تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا آنے دو۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے اور حضور کا دایاں بازو تھے۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت حمزہ پر ہمیشہ فخر فرماتے تھے کہ حمزہ میرا چچا ہے، اور اللہ نے حضرت حمزہ کو بڑی بہادری عطا فرمائی تھی۔ 8-8 کلو کی 2 تلواریں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو رفیع الصوت بنایا تھا، ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ جب آواز مارتے تھے تو ان کی آواز کی گونج 8 میل تک جاتی تھی۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ حضرت حمزہ پاس بیٹھے تھے، اجازت چاہیے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے، میں عمر کا کام باہر سے تمام کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا حضرت حمزہ کو نہیں، اور قریب آ گئے۔ حضرت حمزہ نے پھر اجازت چاہی،
حضور نے فرمایا نہیں۔ سامنے سے دیکھا، حضرت عمر بالکل قریب آ گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حمزہ، عمر کی آج آنے کی اور پہلے کی جو زندگی ہے اس میں زمین آسمان کا مجھے فرق لگ رہا ہے۔ عمر کی وہ نظریں نہیں ہے جو زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر میں تھی۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر عرض کیا، قدموں میں بیٹھ گئے، عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، صحابہ کرام نے سنی، صحابہ خوشی سے تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے، ہر طرف سے فضا آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ میں خوشی کا سما تھا، عید کا سما تھا کہ عمر مسلمان ہو گئے، ہم کمزور لوگ اب طاقتور ہو جائیں گے، ہم جو ہر جگہ ان لوگوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں ہم راحت میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تشریف فرماتے کچھ دیر بعد صحابہ کرام اٹھنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی کعبۃ اللہ سے پہلے جو عبادت گاہ تھی وہ دار ارقم تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کی پھپھو کا گھر تھا، اسی میں صحابہ نماز پڑھتے، اسی میں صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے، اسی میں نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے۔ تو صحابہ اٹھنے لگ گئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ ہلچل کیوں مچ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو صحابہ نماز کی تیاری کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی نماز کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا یہیں پڑھیں گے۔ تو عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی یہاں کیوں پڑھیں گے؟ عبادت کی جگہ تو بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا عمر تیری برادری، تیری قوم، تیرا کنبہ اور قبیلہ مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ حضرت عمر جوش میں آ گئے۔ فرمایا عمر اسلام نہیں لایا تھا تب بھی نماز دار ارقم میں ہوتی تھی، عمر مسلمان ہو چکا ہے اب بھی نماز دار ارقم میں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے عام سے تلوار نکالی، مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، اور عمر سارے مکہ والوں کو بتانا چاہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر مسلمان ہو گیا ہے اور آج نماز عمر کعبے میں پڑھے گا۔ کافر طیش میں آ گئے اور زور سے اعلان فرمایا، تلوار نیام سے نکال کر فضا میں لہرا کر فرمایا عمر کعبے میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو رلانا ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو وہ آئے عمر کا راستہ روکے، عمر آج بیت اللہ میں نماز پڑھے گا۔ صحابہ کے دل اتنے بڑے ہو گئے، خوش تھے صحابہ کہ آج مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے۔ حضرت بلال کو ساتھ لے کر گئے، بلال سے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور آذان دو۔ کیا اسلام کے عروج کا زمانہ ہوگا جب مسلمان ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے تھے، جب یہ خبر ان کے لیے کتنی بڑی خوشی کا باعث ہوگی کہ آج مسلمان دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے آذان دی، حضور پاک علیہ السلام نے پہلی نماز بیت اللہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے پڑھا، اور انتہائی دلیر تھے، بہادر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی وجہ سے کئی مرتبہ وحی نازل فرمائی۔ جو عمر کا موقف اور عمر کا بیان ہوتا تھا اللہ اسی کے مطابق قرآن اتار دیتے تھے۔ بدر کا معاملہ تھا، بدر میں آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی اور کفار کا لشکر 1000 سے بھی زائد تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے قریبی رفقا کو یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر بڑے صحابہ کرام کو بٹھا کر مشورہ فرمانے لگے کہ ہماری اور کفار کی جنگ آ گئی ہے، ہم تھوڑے کفار زیادہ ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، اپنے اس کے مطابق، سوچ کے مطابق حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ ہوگی، اللہ کے نبی ہم جنگ کریں گے ان کے ساتھ، اور اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں جب 70 لوگ قیدی کیے گئے، حضور علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ ان کا کیا کیا جائے، اور اللہ کے نبی کا یہ مبارک معمول تھا کہ حضور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، مشورہ دے رہے تھے، حضرت عمر ابو بکر سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ان کے دل میں ایمان اسلام کی محبت ہوئی تو یہ واپس آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ فائدہ ہوگا، ہماری تعداد بڑھ جائے گی۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کیا جائے گا، اسے میں ماروں گا، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کیا جائے گا، اسے ابو بکر ماریں گے، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کیا جائے گا، اسے علی ماریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی جان بچ جائے گی، اللہ ان کو ہدایت دینا چاہے گا تو واپس مسلمان ہو جائیں گے۔ ابھی حضور کا یہ فیصلہ ہی تھا کہ اللہ نے قرآن کریم اتار دیا، حضرت عمر کی موافقت میں جو عمر کا مشورہ تھا اللہ نے وہ قرآن بنا کر اتارا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ اللہ کے نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ دے فدیے کے طور پر، بلکہ جو حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حضور اللہ کی رائے بھی وہی بنی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کامل شخصیات، ان کی زندگی بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی زندگی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی ہماری زندگی بن جائے، ان کے جو کردار ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہو کر آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز۔ آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوسی غلام تھا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا، مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز میں حضرت عمر نماز شروع کر رہے تھے کہ نماز کے دوران اس نے جناب عمر کو برچھا مارا، اور وہ برچھا ناف کے نیچے لگا، جسم کے آر پار ہو گیا۔ 3 دن زخمی رہے۔ 3 دن زخمی ہونے کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر اپنی جان آفرین کے حوالے کر گئے۔ اتنی عبقری شخصیات، اتنی بڑی طاقتور شخصیات، ایمان کے لیے اپنا مال لٹا دیا، ایمان کے لیے اپنی جان لٹا دی، اپنا اولاد، اپنی بیوی بچے سب ایمان کے لیے قربان کر دیے۔ اگلی بات اور آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر علاجت پر ہے، انہیں پتہ ہے کہ اب میری موت قریب ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ گئے حضرت عمر کے پاس، فرمایا بیٹا میرا آخری وقت ہے، اور حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اس طرح جولی میں رکھا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میرا آخری وقت ہے، میں یہاں سے رخصت ہونے لگا ہوں، تم ایسا کرنا کہ جا کر امی عائشہ حضرت صدیقہ، حضور جہاں پر دفن ہے یہ حضور پاک علیہ السلام، یہ اما عائشہ کا حجرہ ہے، اما عائشہ کی رہائش گاہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی کا روضہ بنا ہے۔ تو کہا کہ جاؤ اور ان سے پوچھ کے آؤ، اما عائشہ سے، کہ عمر اپنے دوست ابو بکر اور اپنے محبوب نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ گئے امی عائشہ کے پاس، جا کر عرض کیا کہ میرے ابا جی کا یہ پیغام ہے، اور حضرت عمر نے وضاحت کے ساتھ فرمایا بیٹا وہاں جا کر یہ نہ کہنا امیر المومنین نے، بلکہ عمر بن خطاب کہنا۔ گئے حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ مانگنے والا عمر ہے اس لیے میں یہ عمر کے لیے قربان کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، آ کر کہا ابا جی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جب میں مر جاؤں میری میت کو چارپائی پر رکھنا، میری میت پھر دوبارہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر لے جانا اور وہاں جا کر رکھ دینا، پھر ان سے پوچھنا کہ عمر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔
اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر مجھے حضور پاک علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اماں جان حضرت عائشہ الصدیقہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ دوبارہ میت لے جائی گئی اور حضور پاک علیہ السلام کی جگہ آپ کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی، اور حضرت عمر آج بھی حضور پاک علیہ السلام کے روضے میں آپ کے ساتھ مدفون ہیں۔ لیکن یہ ملا کس وجہ سے میرے دوستو؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا۔ آج میں اور آپ بھی اگر اللہ کے لیے قربانی دیں گے، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کا تقاضا اپنے اللہ کو دیں گے، تو کامیابی کا وعدہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔